سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 132 سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں مومنوں کی خوبیاں اور بڑا زبردست میسج آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی تمہاری بھاگ دوڑ اس دنیا میں، تمہاری سٹرگلز، ایفرٹس، تمہاری سعی، یعنی راضی کس کو کرنا ہے؟ اپنے رب کو، اس کی مغفرت حاصل کرو، اس کی بخشش لو۔ جس کو یہ مل گیا تو اسے سب مل گیا، یعنی دنیا کی سکسیس بھی مل گئی اور آخرت کی بھی۔ یعنی مال و دولت اور دنیا کے پیچھے لگ کے ہمیں اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا۔ اور دیکھیں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا شکر گزار ہے، اوبیڈینس ہے، تو اس کی دنیا بھی اچھی کروں گا میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ ہیپی لائف کا سیکرٹ یہی ہے۔ اور ایک ایسی زبردست بات، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں رہتی جب اللہ کہتا ہے نا کہ میرے ذکر سے ہی تمہیں سکون ملے گا تمہارے دلوں کو، اور کہیں تم کمفرٹ نہیں پا سکتے، پیس نہیں ہے، تو بس یہی بات ہے۔ اب جو مرضی کوئی کہہ لینا وہ سب جھوٹ ہے۔ جی آپ فلاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، علاج کروائیں، یہ سب جو میں سمجھتی ہوں، جتنی مجھے سمجھ ہے، میرا تو خیال ہے کہ یہ سب ایک ڈھونگ ہے۔ بس اللہ ہی کے ذکر میں آپ کو سکون انشاءاللہ ملے گا۔ جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا لوگ، تو یہ بس اللہ نے کہہ دیا، بات ختم۔ جب ایک بنانے والے نے کہہ دیا تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ اچھا جی، تو اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہی جنت کی طرف ہونی چاہیے، بخشش اللہ کی مانگو، اور وہ جنت جس کا عرض جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی بادشاہت اور جنت، اور اللہ یعنی پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ٹیمپرری ہیں، بھئی پرماننٹ کے لیے پیچھے کیوں نہ ہم جائیں؟ جو چیز ہمیشہ رہنی ہے اس کے لیے کیوں نہ ایفرٹ کریں؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ متقین کے لیے میں نے بنائی ہے، اس کو اللہ روز سجاتا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب اللہ معاف کرے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کے تالے کھلتے ہیں، اور اگر گناہ پر گناہ انسان کیے چلے جائے تو پھر پلٹنا راستہ تو پھر اللہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس ایک سچی توبہ، ایک پلٹنا ہے انسان کا۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین ینفقون، یعنی یہاں پر خوبیاں آ رہی ہیں متقین کی، چند ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ وہ الذین ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کئی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفرقان میں نے ویڈیو بھی ایک بھیجی تھی، اس میں آپ ہیں، سورۃ المؤمنون کے شروعات میں ہیں، پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بتا دیا گیا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد غیب پر ایمان لے کے، غیب میں بہت ساری چیزیں آ گئی، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ ان سین پر جب بلیو کر لیا، اللہ پر بلیو کر لیا، اب کیا ہے کہ پھر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ خوبی ہر جگہ پر ساتھ جڑی ہوئی ہے، یقین جانیں فلاح یعنی اسی میں ہی ہے۔ ایک تو نماز کا بھی آتا ہے، اور جس نے یعنی من یوق شح نفسہ، سورۃ الحشر کی آیت ہے، بس وہ فلاح پا گیا۔ تو اب کیا ہے کہ ان کی ایک زبردست یہ بڑی خوبی ہی یہ کہہ لیں کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے وقت میں بھی اور تنگ دستی کے وقت میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو کوئی امیر ہے وہی خرچ کرے گا، جی اس کو اللہ نے دیا بس اسی کی ڈیوٹی نہیں، یعنی ہر ایک۔ اور یقین جانے جو اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے نا، ہمیں اس پہ پکا بلیو کرنا ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ اس کو مال کو بڑھے، اس کا وہ تنگ دست ہے، لازمی صدقہ کرے، چاہے تھوڑا۔ اللہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ بھی تم اتنا کر دو، اللہ تو کہہ رہا ہے مطلب مما تحبون، قرآن کہہ رہا ہے نا، یعنی اللہ نے نہیں کہا سب کچھ خرچ کر دو، اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے کچھ مطلب خرچ کر دو جو تمہیں بڑا محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے بارے کے شروع میں یہ بات پڑھی نا ہم نے، تو یعنی یہ ہے اصل نیکی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوبی ہوگی یعنی متقین کی، پھر کیا ہے جی، وہ غصے کو دبا لینے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں بات یہی آتی ہے جو اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ غصہ آ جانا یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن اب اس کو چینلائز کر لینا، یعنی غصے کو پی جانا، دبا جانا، یہ ہے اصل کام۔
تو جو کہ ہم ہماری عقل اس ٹائم پہ ختم ہو چکی ہوتی ہے جب غصہ شدید آتا ہے، اور کیا اول فال ہم بک رہے ہوتے ہیں۔ اور غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ٹیچنگز کہ بھی جب آپ کو غصہ آئے تو ایک کلمہ کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھا کریں۔ اور پھر اسی طرح اپنی پوزیشن کو آپ چینج کر لیں، اگر آپ کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، اور یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جس جگہ پر کوئی بات ہو رہی ہے، غصے میں لڑائی ہو رہی ہے کچھ اس طرح، تو اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو یہ سارے یعنی یہ الحمدللہ یہ ایسی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے، اور خاموشی بھی ایک زبردست ویپن ہے خاموشی اختیار کرنا۔ اچھا جی، یہ بات آ رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ والعافین عن الناس، یعنی ان کی خوبی کیا ہے کہ ایک تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور پھر وہ معاف کر دینے والے ہیں لوگوں، یعنی یہ یقین جانیے یہ جو آپ وہ جو سکھاتے ہیں نا، وہی بات کہ نفسیات والے کہ جی یہ کام کریں، یہ جو چیز ہے نا، معاف کر دینا دوسروں کو اتنا سکون دیتی ہے نا، اور یہ بھی خوشی کا راز ہے، یعنی یہ بھی ایک سیکرٹ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیجئے، یقیناً اللہ نہ صرف سکون دے گا آپ کے دل کو، بلکہ آپ کی یہ جو نیکی ہے اس پر بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ نیکیوں کو جانے نہیں دیتا، اور ہم عمل نہیں نہ کرتے، بات وہی ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہے۔ یقین جانیے کہ اپنے اراؤنڈ بھی ہم کچھ جو ہمارے بڑے بوڑھے چلے گئے، ہمارے جو آباد چلے گئے ہیں، آپ کو مطلب یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ کو ڈریمز آ جاتی ہیں کچھ اس طرح کے، کچھ بعض اوقات انسان کو حالات پتہ چلتے ہیں جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں، جو ہمارے پیارے، تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث میں، یہ جو باتیں آ رہی ہیں جی، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اس کو یہ درجہ ملے گا، جو اچھی بات کرنے والا نرم خو انسان ہے اس کو وہ اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے، جو نرم ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہترین ہے۔ تو یہ واقعی باتیں سچ ہیں۔ آپ کو کبھی دیکھیں نا علامات، کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی بڑا کوئی رحم دل انسان ہے، تو اس کی علامات اس کی فیس پر آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح وہی بات، جیسے میں نے ڈریمز کی بات کر رہی ہوں، تو اس پہ ہمیں واقعی ان چیزوں کو پکڑنا ہے۔ ایک چیز ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پر اس پر عمل نہیں ہم کر رہے، یعنی وہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر رہی، جب تک کہ کوئی آپ کو تجربہ نہ ہو جائے۔ یہ حقیقت ایسا ہوتا ہے، میں بھی سنتی ہوں، کئی باتیں سنتی ہوں، پڑھ رہی ہوں، لیکن سم ٹائم جب اس سے گو تھرو ہو جاتا نا، اس تجربے سے انسان، پھر اس پر عمل کرنا زبردست، یعنی پھر جمتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر جمائے رکھے۔ اچھا اخلاق جو ہے یہ ریئلی واقعی بھی میٹر کرتا ہے، اس پہ پلیز عمل ہمیں کرنا ہے اگر آخرت سنوارنی ہے۔ یعنی غصے کی حالت میں ہیں تو خاموشی اختیار کیجئے، لڑائی بڑھتی ہے، دوسرا لڑ رہا ہے تو آپ بھی شروع ہو جائیں گی ساتھ ساتھ، تو اور ہی بڑھتی ہے، اگرچہ آپ حق پر ہیں۔ مطلب میں ٹپ دے رہی ہوں۔ اچھا جی، آگے پھر کیا ہے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کون؟ محسن، جو کسی کے حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائیاں کر رہے ہیں، یہ ہیں محسن۔ تو ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں یہ تو ہمیں خوب پتہ ہے۔ اچھا جی، آگے ان کی خوبی کیا ہے ایمان والوں کی، متقین کی، کہ وہ ایسا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، فحش چیز ہو گئی، یا ظالموا، اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کر دیا، وہی گنہگاری کوئی ہو گئی، تو کیا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے استغفار کی، توبہ کی، پلٹیں۔ لیکن حدیث میں نے کئی بار یہ بتائی ہے، اتھینٹک حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گنہگار ہے، کلو بنی آدم، یعنی خطا کار ہیں سب کے سب، لیکن بیسٹ کون ہے، بہترین کون ہے، جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں سے پلٹ آنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو گناہ کرتے نہیں ہیں، گناہ تو کرے گا انسان، انہیں تو پھر فرشتے نہ بن جائیں، ٹھیک ہے، گناہ تو ہوں گے، خطائیں تو ہوئیں گی، لیکن پلٹیے، اللہ کو یاد، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ سے بار بار اصرار بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کہ ہم جمے ہی رہیں، اس سے مطلب یہ بھی نہ مراد لیجیے گا کہ اس چیز پر ہم جمے رہیں، نہیں، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اسٹرینتھ مانگنی ہے، یا رب مجھے اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دے۔
مجھ میں ہمت دے، طاقت دے، میں اس کو چھوڑ دوں اس گناہ کو، کیونکہ چھوٹے گناہوں پر اصرار بھی نہیں کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہو گیا تو اب پلٹیے اللہ کی طرف، اور ایک اور قرآن کریم جو بات کہہ رہا ہے، نیکیاں کیجئے اس کے پیچھے، کوئی نیکی کر دیجئے، یہ اللہ کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اتنی پیاری آیت لگتی ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہاری نیکیاں ہیں نا برائیوں کو کھا جائیں گی، لے جائیں گی یہ، تو یہ اللہ گرو سکھا رہا ہے ہمیں، تو اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہے، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متقین ہیں وہ تو جلدی پلٹیں گے، نہیں کہ اب اچھا توبہ استغفار کر لیں گے، نہیں، یعنی کوئی کام ہوا ہے فوراً نیکی اس کے پیچھے کریں، خطا اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ پھر جی کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ کون تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا۔ پھر وہ دیکھا وہی بات آگی جو میں نے آپ کو پہلے اوپر بھی کہہ دی ہے، اور وہ اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ اس چیز پر پھر اب جمے نہیں رہنا گناہوں پر، بلکہ اس سے باز آتے ہیں اور وہ علم رکھتے ہیں۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے اولئک جزاؤہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ ان کی یعنی زبردست ان کے لیے جزائے خیر ہے، سب سے بڑی چیز تو اللہ کی مغفرت، اور پھر جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی خوبصورت یہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یعنی تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں لوگوں کے، سو زمین میں چل پھر کر دیکھو، یعنی سیر کر کے دیکھو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کیا ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جنگی عہد میں جب مسلمانوں کا لشکر، یعنی پیچھے بھی جنگ کی ہی بات چل رہی تھی نا، تو یہاں پر اب بات آ رہی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں 700 افراد تھے، یعنی 700 سپاہی تھے، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا، یعنی 50 ایسے تھے جو جن کو تیر چلانا آتا تھا، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر اس دستے کو مقرر فرما دیا، اور انہیں تاکید کی، یعنی ان تیر اندازوں کو تاکید کی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھوڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے کرو، یعنی تم دفاع کرو۔ لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمان فتح یاب ہوئے اور نیچے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو کیا ہوا کہ دستے میں یعنی اس گروپ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ یہ جب تک جنگ جاری رہے گی یہیں جمے رہنا ہے، لیکن اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اور کافر تو بھاگ رہے ہیں، تو یہاں رہنا اب ضروری نہیں ہے، یعنی اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور سارے لوگ جو ہیں یعنی مال اکٹھا کریں، مال غنیمت لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا حصہ لینا چاہیے، یعنی ہم بھی یہاں سے ہٹتے ہیں۔ اور کچھ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب کیا تھا کہ اس طرح کرتے ہوئے صرف 10 آدمی جو تھے وہ باقی رہ گئے، باقی سارے چلے گئے، اب جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر مسلمانوں کے پیچھے جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، یعنی اسی چیز نے ساری گیم پلٹ دی، سارا جو جنگ کا سین تھا وہ کہاں پر وہ شکست دے رہے تھے یعنی کافروں کو مسلمان، اور پھر خود ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، صرف اور صرف اس غلطی کی وجہ سے۔ تو تبھی تو پچھلی آیات میں یہ بات پڑھ لی نا کہ ایک تو انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، ان کی بات پر نہ جمے رہے، اور دوسرا دنیا کا لالچ، یعنی انہوں نے کیا دیکھا جی نیچے تو مال غنیمت لے رہے ہیں کہ بھائی تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملنا ہی تھا، رسول نے تو سب میں بانٹنا تھا، لیکن کیا کہ اس دنیا کے لالچ اور اس کی ہرس، اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ اس چیز کو دل سے نکالو، یعنی دنیا کا ہرس جو ہے نا اس کو نکالو، یہی ایک تباہی کی بڑی وجہ ہے، اور یہی چیز وہ مسلمانوں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہوئی۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کو ڈیفیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ اس چیز میں بھی عام لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو، اگر تم پکے مومن ہو۔ بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اب دیکھیں یہاں پر تو بیٹل فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کو اگر ہم ہر جگہ پر بھی اپلائی کریں تو یہ فٹ ہوتی ہے ہر فیلڈ میں،
کہ اگر ہم سچے مومن ہیں تو ہم غالب رہیں گے. اللہ نے کہا ہے نا کہ تم اگر سچے مومن ہو تو تم غالب رہو گے، نہ دکھ کھاؤ، نہ اداسی تمہیں آئے، ولا تہنوا، نہ سستی دکھاؤ اور نہ غمگین ہو. اور پھر اگر تم زخمی ہوئے، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں، ان یمسسکم قرحن فقد مس القوم قرح، یعنی اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو مخالف لوگ جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، یہ ایام شکست اور فتح کے، اللہ ان کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. کبھی تم غالب آ گئے، کبھی وہ غالب ہوئے. تو یعنی اس چیز سے اتنا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے تاکہ، اور اس کی ریزن کیا ہے، اللہ نے کہہ بھی دیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یعنی اگر مومن کا معاملہ تو یہ ہے جی کہ ہر حال میں ون ون. دیکھیں اللہ نے یعنی کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ جو شکست تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لینا چاہتا تھا کون سے پکے ایمان والے ہیں، اور تم میں سے بعض کو اللہ شہادت کا درجہ دینا چاہتا تھا. یعنی ایک چیز تو کیا کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کون ثابت قدم رہتا ہے، کون ایمان پر جمع رہتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی اذن سے ہے نا ہر چیز. قرآن میں کہہ دیا نا اللہ نے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، گر سکتا اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ چیز آ رہی ہے. اور ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کتنے پکے مومن ہیں. دوسری چیز کیا تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا تھا، تو کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا تھا. یعنی اللہ ان کا دنیا کا، ہم تو دنیا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں خیر مل گئی تو بس جی خیر ہوگی. نہیں، اللہ تو آخرت کی خیر، آخرت کا جو بڑا اجر ہے وہ دینا چاہتا تھا. اس کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، وہ نظر جو نہیں آتی. تو اگر سمجھیں تو یہ بھی اللہ کی محبت، یہ بڑی سعادت ہے جس کو یہ چیز مل گئی، شہادت. اور اسی طرح اللہ کافروں کو تباہ کروانا چاہتا تھا ان کے ہاتھوں سے. جیسے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اگلی آیت بڑی خوبصورت اور حکمت سے بھری ہوئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. یعنی تم کیا سوچے بیٹھے ہو، تم کیا گمان رکھے ہوئے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی، رائٹ؟ تو یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے. اللہ اگین کہہ رہے ہیں کہ تم نے سوچ لیا کہ بڑے آرام سے میٹھے میٹھے جنت میں جا رہے ہو. ایسا نہیں ہے. اور یعنی اللہ آزمائش لازمی کرے گا. جیسے وہاں پر بات آتی تھی سورۃ البقرہ میں کہ پریشانیوں، مصیبتوں، تکالیف سے وہ ہلا دیے گئے. وَزُلْزِلُوا، اتنے ہلا دیے گئے کہ وہ کہنے لگے کب مدد آئے گی. یعنی جو رسول اور رسول کے جو ساتھ تھے، اور وہ کہنے لگے کہ مدد کب آئے گی اللہ کی. یعنی ایسے حالات ہو گئے. تو تم کیا سمجھے بیٹھے ہو، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، اور آزمائش کیے بغیر ہی اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور یہ بات سورۃ العنکبوت کی پہلی آیات نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے کہہ دی ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوٹ جائے گا. خالی یہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. یعنی اللہ لازمی آزمائش کرے گا، چھانٹے گا. چھاننی سے جیسے چھانتے ہیں نا کہ جو برا ہے، گند ہے، وہ نکل جائے اور صاف چیز جو ہے نا وہ علیحدہ ہو جائے، وہ چیز ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یعنی ان سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے اور لازمی. اور یہاں پر جو صیغہ آیا نا 3 بار تاکید کا کہ لازمی 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 ایسا ہوگا کہ اللہ جانے گا سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں، یعنی منافقین کون سے ہیں اور ایمان والے کون سے ہیں. بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ سورۃ العنکبوت کی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں بات کہ اللہ جان لے گا تم میں سے جہاد کرنے والے کتنے ہیں اور صبر کرنے والے کتنے ہیں. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اور یقیناً جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، یعنی خواہش رکھتے تھے، تو اب تم نے یعنی موت کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے، کن صحابہ کو؟ تو یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور انہیں ایک احساس محرومی تھا کہ بھئی وہ اس سعادت میں حصہ نہیں لے سکے، اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے. تو انہی صحابہ نے جنگ احد میں جوش سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا کہ بھی مطلب باہر نکل کے ہم جنگ کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمانوں کی فتح، کافروں کے وہ جو اچانک حملہ، جو وہی تیر اندازوں والی بات کہ جب حملہ ہوا تو یعنی فتح شکست میں تبدیل ہوئی. تو کیا ہوا کہ انہی میں سے کچھ جو مجاہدین تھے وہ کافی پریشان ہوئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی، یعنی بھاگ نکلے، اور بہت ہی تھوڑے لوگ جو تھے
ثابت قدم رہے، یعنی اس میدان جنگ میں کھڑے رہے. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے، یعنی کہا گیا ہے ایمان والوں سے کہ دیکھو دشمن سے جنگ کی آرزو مت کرو، خواہش مت کرو، یعنی اس چیز سے روکا گیا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ خود ہی ایسی چیزوں سے سمجھا رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ جو جنگ کو باس بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو کہا گیا کہ تم آرزو بھی مت کرو اور اللہ سے عافیت ہی طلب کیا کرو. تاہم یعنی کرنا کام یہ ہے، لیکن اب اگر جنگ کے حالات ہو گئے ہیں، ہو جاتے ہیں اور دشمن سے تمہیں لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور پھر یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی ایک تو آرزو نہیں کرنی، پہلی چیز ہمیں سمجھا دی گئی کہ خام میں یا اللہ کے جنگ تھوپ دے اور ہم بھی کریں. ہمیں کیا پتا ہم کیا کریں گے کہ نہیں، آج ہم دعوے کر رہے ہیں اور کل کو ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ اس بات سے روکا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اگر ہو جاتی ہے یعنی شروع ہو گئی ہے تو اب اس پر یعنی، اور یہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنگ جس ملک میں لگی ہے یا جس جگہ پر لگی ہے اور انسان اسی میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے یعنی جنگ کے حالات ہوئے، تو اب اس کو وہاں سے چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے. یہ عام سویلین کے لیے بھی بات ہے. یعنی ڈیفینیٹلی اس میں بھی حکمہ ہے، یعنی توکل اللہ پر، ٹرسٹ رکھنا ہے اور پھر وہاں پر پھر رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور فوجیوں نے ظاہر ہے وہ تو پھر ثابت قدمی سے لڑیں. اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے جی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الفاظ آ رہے ہیں افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو کوئی شہید کر دے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اپنے ایمان سے؟ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یعنی اگر تم پھر ایسا کرو گے تو تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا. اس کے بیہائنڈ جو تفسیر ہے ذرا اس کو بھی جان لیجئے کہ جنگ احد میں شکست کے جو اسباب تھے، جو ریزنز تھیں، ان میں ون آف دا ریزنز یہ بھی تھی بات کہ رسول کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، یعنی یہ ایک افواہ پھیلا دی انہوں نے. جب یہ بات مسلمانوں میں پھیلی تو بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کسی بھی طبعی طریقے سے بھی موت کا آ جانا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی پچھلے انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں اور ان کو موت آئی ہے. اب دیکھیں ہم بنی اسرائیل کے اگر انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن میں پڑھا نا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے اور بھی کئی سوراز میں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یعنی وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے، نہ حق وہ معصوم انبیاء کو قتل کرتے. ٹھیک ہے نا، قتل کی بات آتی ہے تو جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. یہ برگزیدہ اور ان کے نام ہے، مطلب بہت سارے انبیاء جن کے نام ہی نہیں ہیں لیکن ان کے تو ان کو کتاب ملی ہیں. تو یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیز تو پیچھے بھی ہوئی ہے، تو کیا ایسا ہوگا تو تم بالفرض ایسا ہو جائے تو تم دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ تو بات یہ ہے اس میں نقصان سراسر اسی کا ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. ہاں ہمیں اللہ کی حاجت ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم فقیر ہیں اس کے در کے، جیسے اللہ نے کہہ دینا انتم فقراء، تم ہو جن کو محتاجی ہے میری. اچھا جی، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر کسی نفس کو موت آئے. یہ بھی تسلی دینے کے لیے کہ بھی گھبراؤ نہیں، یعنی اللہ جب تمہاری موت کا وقت آنا ہے تبھی آنا ہے. اور یہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھیں گے. سورہ نساء میں اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے، وہی بیٹل فیلڈ میں مجاہدوں کو یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ نہ سمجھو کہ جو جنگ میں گئے ہیں اب انہی کو موت آئے گی اور جو بیٹھے ہیں وہ بچے ہیں، جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے گا نا اور اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو موت اسے آپ پکڑے گی، جہاں مرضی چلے جاؤ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیے. تو یہ باتیں ایمان بڑھاتی ہیں مجاہدین کا، کہ تبھی تو وہ ان کو پتہ ہے کہ بھی گھر بیٹھے بھی موت آنی ہے اگر موت کا وقت آ گیا.
تو اس بیٹل فیلڈ میں بھی اگر موت کا وقت آ گیا تو آگے، نہیں تو غازی. تو وہ تو زبردست، وہ تو مقابلہ ہی نہیں کرتی وہ چیز. ون ون کا کیس ہے دونوں صورتوں میں. موت آئی تو شہید، شہادت، واپس پلٹے تو غازی اور فتح. الحمدللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تو جی یہی بات ہے. آگے کہتے ہیں اللہ کتابا معجلہ، یعنی ایک ٹائم لکھا ہوا ہے. اور وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا، یعنی جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ اس کو اسی دیتا ریوارڈ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا بھی دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو کے لیے بھلائیاں ہیں. یہ بھی قرآن میں بات آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کے لیے بہترین جزا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. پھر اگلی آیت بڑی خوبصورت، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی پچھلے لوگوں کی جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کی، ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سے نبیوں کے ساتھی جو تھے، بہت سے اللہ والے، یعنی اللہ والے تھے، وہ جہاد کر چکے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکالیف آئیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ ہی سستی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے، موٹیویٹ کرنے کا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ کہیں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو زخم پہنچے ہیں ان کو بھی تو ویسے ہی ان کو بھی تکالیف پہنچی ہے، تو ہمت نہ ہارو. کہیں پر اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہیں میں شہادت کا درجہ دوں گا. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی تو لوگوں نے یہ کام کیے، یعنی انہوں نے جنگیں کی، جہاد کیا، اور وہ پس ہمت نہیں ہوئے. تو یہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ساری یہ باتیں مجاہدین کے لیے، یہ اس پہ اجر اور اس کی حکمہ جو ہے نا، سورہ نساء میں بھی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تم بیٹل فیلڈ میں نہیں نکل رہے، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور بچے ہیں، اب جو ان کو کوئی کسی ایسی جگہ پر کچلے جا رہے ہیں بیکاز آف دیئر فیتھ، کہ دے بلیو ان اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی وننس پر بلیو کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ پسے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں آج بھی دیکھ لیں، یہ باتیں آج بھی ہیں، یہ نہ جانیے کہ یہ پیچھے گزر گئی، نہیں، آج بھی ایسا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، آج ہمارے حالات دیکھیں کیا ہیں. تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے تم ان کو چھڑاؤ، اور یعنی اصل میں جو ہے دین کا غلبہ ہونا چاہیے، اسلام کا. یہ فتنہ بڑا ہے. اللہ نے کہا ہے نا قرآن کریم میں، سورۃ البقرہ میں آتی ہے نا بات، الفتنۃ اشد من القتل، کہیں اکبر کا ورڈ بھی آیا ہے کہ اکبر بڑی چیز ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے شرک کا پھیلنا، اللہ کا دین نہ ہونا، یہ ہے فتنہ. تو یہ بڑی چیز ہے، کسی کا مر جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا کہ اللہ کا دین نہ ہونا، یعنی کفر کا غلبہ ہونا. ٹھیک ہے نا، یعنی جو کفر کی حالت میں مر گیا تو اس پر تو لعنت ہے اللہ کی اور تمام الناس کی. اچھا جی، پھر آگے بات آ رہی ہے، یہ بھی اس انداز میں بھی اللہ نے سمجھایا، اور آگے کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، یعنی انہی کی بات کہی جا رہی ہے جیسے پچھلے لوگوں کی، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، یعنی اگر ایسا ہو گیا بیٹل فیلڈ میں گئے ہیں، ٹاکرا ہو گیا کافروں سے، تو وہ دعا کیجیے، یعنی اسباب بھی سارے رکھنے ہیں لیکن توکل علی اللہ. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ کیا دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں، یعنی جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں تو درگزر فرما اور معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے. وانصرنا علی القوم الکافرین. اور اسی حوالے سے میں آپ کو ایک دعا بھی بتائی دیتی ہوں جو جنگ کے حالات میں ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. جنگ کے حالات میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، 250. ٹھیک ہے، اور آپ یہاں سے شروع کر سکتی ہیں. دعا کے الفاظ ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی یاد کر لینی چاہیے دعا. تو ان حالات میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تو بس یہ آگے بات آتی ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یعنی ایسے عمل کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دے گیا، یعنی دنیا کا ریوارڈ بھی ان کے لیے ہے، اور آخرت کا ریوارڈ تو کیا ہی خوب ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. تو جی یہ ہمارے 2 پیج الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 149 سے کریں گے تفسیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.